الرحیم۔ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کا ان سے گلہ ہوتا ہے۔ ہمارے بچے، ہم ان کی تربیت ٹھیک نہیں کر پائے، پتہ نہیں کیا رہ گیا تھا تربیت میں۔ میں آج اصل میں آپ لوگوں کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بات تربیت کی نہیں ہے۔ آپ دو لوگ ایک ٹرم کو کنفیوز کر رہے ہو، احساس کمتری اور احساس محرومی۔ یہ دونوں چیزوں میں احساس کمتری کا تعلق ہے بایولوجیکل ڈس آرڈر سے، احساس محرومی کا تعلق ہے بیہیویئرل ڈس آرڈر سے۔ اب یہ دونوں ٹرمز ڈفرینٹ ہیں۔ اصل میں ماں باپ بچے کے اندر بچے کو امپوز کر رہے ہوتے ہیں تربیت کی خرابی، احساس کمتری۔ اصل میں احساس کمتری نہیں، کیونکہ آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ ہیومن برین میں ایک کیمیکل فلوئڈ ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل فلوئڈ جو ہے یہ تمام ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اس میں اب میں سادہ لفظوں میں بتاؤں تو ایٹمز جو ہیں، اگر ایٹمز کے ارینجمنٹ کو چینج کرو گے تو انسان نارمل سے ایب نارمل ہوگا اور ایب نارمل بہیو کرے گا۔ اب جو تو تمام سینسیبل لوگ ہیں، یہ لوگ عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے، جبکہ احساس محرومی میں یہ ایک تندرست بندہ جو ذہنی طور پہ تندرست ہے، یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ چیز آج کی ینگ جنریشن کو اتنا تباہ کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ احساس محرومی ہے کیا۔ دیکھو، احساس کمتری کی پہلی علامتیں ہیں تاکہ آپ اس کو ذرا کنفیوز ہونے سے بچائیں۔ جو احساس کمتری والا واقعی جو بایولوجیکل پرابلم ہے جس کے ساتھ، اس کے کاندھے ایسے اوپر کو اٹھیں گے، گردن ایسے ہوگی، ہونٹ اس کے ڈرائی رہتے ہیں، خشک، فرسٹریشن رہتی ہے، اس کو مانگنے میں کبھی کوئی شرم محسوس نہیں کرے گا۔ اس کو کوئی کہہ بھی رہا ہے یار یہ صدقے کے ہیں، یار خیراتی ہیں لے جو، وہ لے گا نہیں، بولے گا۔ لوگوں سے ہمیشہ رحم کی اپیل کرے گا، جہاں بیٹھے گا کہے گا میں تو تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس، میں تو لٹ گیا، مجھے جہاں سے دو رحم دو۔ یہ بات جو ہے یہ ہے احساس کمتری کے مریضوں کی۔ احساس محرومی دراصل ایک بیہیویئرل ایٹیٹیوڈنل ایشو ہے، جس میں جو بندہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے اس کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری بات ہے وہ بہت ٹاکٹیو ہوتا ہے، باتونی۔ وہ باتونی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی باتوں سے دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری بات، اس بندے کو مووی سے، فلموں میں نا سٹیٹس ہوتے ہیں لگے، وہ اپنے ٹک ٹاک پہ سٹیٹس لگاتا ہے، خواہ مخواہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، بچوں کے سامنے ادھر ادھر کی تصویریں بنا کے ان میں جو ٹارزن ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ یہ دراصل مسئلہ احساس محرومی کا ہے جو میری ینگ جنریشن ہے اس میں۔ اب یہ بات کتنی رگوں میں سرایت کر کے باڈی پیرالائز کر دیتی ہے، وہ ذرا دیکھیے گا۔ احساس محرومی آتی کہاں سے ہے؟ یہ خدا نے انسان کی ایک سینس بنائی ہے جس کو کہتے ہیں آبزرونگ سینس، یہ وہاں سے آئی ہے۔ اچھا، یہ آبزرونگ سینس کیا ہے؟ آبزرونگ سینس یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اتنا بالکل مائنیوٹ، ابھی کما نہیں رہا، کھانا وہ ہے جو ماں باپ نے دینا ہے یا وہ جو کہ گارڈینز نے دینا ہے۔ اب ماں باپ کی لڑائی میں یہ انسان کے دماغ کا ایک امیون سسٹم ہے، میچورٹی ہے، جہاں پہ وہ بات یہ سن لے گا، باپ ماں کو کہہ رہا ہوگا کہ یار فلاں جگہوں کی وجہ سے ہمارے کو پیسہ نہیں، بچے کی کیسے گرو کریں، یہ اس نے دماغ میں بٹھا لیا۔ باہر نکلا کمیونٹی میں، لوگوں کے بچوں کو دیکھا، ادھر ادھر کی باتیں سن لی، وہ تو ایسا تھا، وہ فلاں ویسا تھا۔ ان کے ماں باپ کی جو ٹاک ہے اس میں جو ان کا بچہ لا کے اس کو دے رہا ہے، اس نے اپنے دماغ میں وہ ڈیفینیشن سیو کر لی۔ جناب غرض یہ کہ آج کی ٹاک کا مقصد اتنا سا ہے کہ اس نے اپنے دماغ میں ڈیفینیشنز بنا لی۔ یہی چیز اگر تو نیگیٹیوٹیز ہے تو وہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹیز ہی سوچے گا، اور اگر اس کو پازیٹیوٹیز مل رہی ہیں تو وہ پازیٹیوٹیز کو ہی سوچے گا۔ یہ سب کچھ اس کا اپنا آ گیا۔ اب میں آپ کو یہ چیز بتا دوں جناب، اس کو ختم کرنا کتنا لازم ہے۔ اس کو ختم کرنا لازم اس لیے ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی بنجر ہو کے آپ میں جو امیدوں کے درخت جو اگ رہے ہیں وہ تباہ ہو جائیں۔ مثال دیتا ہوں اس کو ختم کرنا کیسے لازم ہے۔ دیکھو، ایک خامند، اس کا موبائل بند ہو گیا، وہ رات کو گھر واپس نہیں آیا۔ اب بیوی کے پاس دو پہلو ہیں،
ایک طرف بیوی سوچے گی کہ اس نے کوئی 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 ناجائز یا غلط بات کر دی، دوسری طرف وہ سوچے گی کہ اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، کہیں وہ کسی جگہ بیٹھ گیا ہوگا، کہیں اس کو کوئی تکلیف ہوگی۔ اب جب وہ صبح آئے گا بتائے گا آ کے، اب دیکھو یہاں پہ بیوی کے سوچنے کے دو ایٹیٹیوڈ تھے۔ اگر بیوی کو فیڈ یہ ملی ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کو وہی سوچے گی۔ اور اگر اس کو فیڈ یہ ملی ہے کہ اس نے وفاداری سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر تمام ٹرمز پورے ہیں، تو وہ پازیٹیو سوچے گی۔ اور اسی طرح میں ایک مثال چھوٹی سی بتا دوں، ایک چوہا اور ایک ہاتھی، دونوں 2 2 سال کے جنگل میں ملے۔ چوہا ہاتھی کو پوچھتا ہے تمہاری ایج کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 2 سال۔ اب ہاتھی چوہے سے پوچھتا ہے تمہاری ایج کتنی ہے؟ چوہا کیا کہتا ہے 2 سال ہے لیکن میں بیمار ہو گیا تھا۔ اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ دونوں میں ایٹیٹیوڈنل ایشوز ہیں۔ وہ خود کو محروم سمجھتا ہے اس طاقت سے جو وہ سامنے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اس کو ختم کرنا اتنا لازم ہے کہ اگر آپ احساس محرومی میں کہ جی آپ نے اس کو کہانی سنا دی، فلاں بادشاہ جو تھا، فلاں ٹارزن جو تھا، اس کے بچے نے یہ کمایا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ان لوگوں کے کوئی آئیڈیل نہیں ہوتے، ان کو سمجھاؤ کہ زندگی ہے کیا، اور اس کی بیسس پہ ہم اور تمام کے تمام جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس میں اگر خود اعتمادی پیدا نہیں کرو گے، اس کو بتاؤ گے نہیں کہ تم پیدا کہاں ہوئے ہو، یہ تمہارے پاس سورسز ہیں، ان سے ادھر تک بیٹھنا ایسے ممکن ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ بیٹا یہ جو فلموں میں آتے ہیں مجھے بتاؤ دے کے یا اپنے آپ کو چودھری سمجھ کے، وہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ دیکھو گے تو ٹیکنالوجی میں اور سٹینڈ بائی پوزیشن میں کون سی فوج کی کتنی پاور ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتاؤ، بجائے اس کے کہ کوئی مووی دکھا کے جو ہے نا وہ آپ فلاں ہیرو ہے اس کا سٹائل اپنا لو۔ نہیں یار، جو بچے کو اصل ہے، اصلیت ہے، وہ دو۔ بچوں کے سامنے یہ بات مت کرو کہ یار ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو بھی اللہ دے والے، نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بلکہ ریئلٹیز گراؤنڈز پہ رکھو اور یہ فلمی دنیا سے دور رکھو۔ اگر آپ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرو گے تو خدا تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا یہ جو برین ہے یہ بہت زیادہ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ کے اصول پیدا کرے گا۔ بچہ اپنا انجینئر بن سکتا ہے، بچہ کوئی ایسی انوینشن کر سکتا ہے، اس کو مثالیں دو، بتاؤ کہ یار تو بنانا تو بننا بل گیٹس ہے لیکن سافٹ ویئر کا مینو نہیں پتا تو تینوں نہیں پتا۔ نہیں یار، اس کو یار یہ چیزیں موجود ہیں، ان سے یہ پروڈکٹ بنتی ہے، یہ دیکھو یہ بنی ہے کہ نہیں، یہی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے، دیکھو ہے یا نہیں ہے۔ اوکے، اور اصل میں اگر آپ واقعی بھلا چاہتے ہو نا، اگر آپ واقعی کسی کے ساتھ سنسیریٹی آنی چاہتے ہو تو جھوٹیاں تعریفاں بند کر کے نا، اور سیدھی سی بات ہے اس کو ریئلٹیز دو یار، ریئلٹیز بیسٹ ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ always stay blessed, stay committed یار۔ تھینک یو سو مچ۔